یا پھر خدا نخواستہ جس طرح ابھی ہمارے وزیر خزانہ جو ہے وہ ہاتھا پائی پہ اتر آئے ہیں، یہ اب آپ کو کوئی خطرناک صورتحال ہوتی نظر آ رہی ہے؟ دیکھیے اس وقت ملک میں پورے ایک انریسٹ کی سچویشن ہے، اس میں اسپیشلی آپ کی پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو ہے وہ بڑی عروج کے اوپر ہے. یہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے آپ کی جو معاشی صورتحال ہے وہ سیورلی امپیکٹ اس سے کر رہی ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ جب تک آپ کی سیکیورٹی آپ کی جو جس میں کہ آپ کی معاشی سیکیورٹی، آپ کی پولیٹیکل سیکیورٹی نہیں ہوگی، اسٹیبلٹی نہیں ہوگی، آپ پاکستان جو ہے جس رفتار سے آپ اس کو ترقی کرتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں شاید یہ ممکن نہیں ہوگا. تو لہٰذا سب سے پہلے تو آپ کو پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی ضرورت ہے. لیکن پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے لیے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ایک پیج پر ہونا ضروری ہے، اور ایک پیج پر ہونے کے لیے کوئی ایسا میکینزم، کوئی ایسا کچھ ہونا چاہیے کہ جس میں اسپیشلی ایسی جو پارٹیز جو کہ اس وقت مین دھارے میں نہیں ہیں ان کو بھی ایک ٹیبل پہ لا کے بٹھانے کی ضرورت ہے. اس میں پولیٹیکل میچورٹی کی ضرورت ہے. اب جہاں تک اپنے معاشی صورتحال کی جو اپنے بات کی ہے تو معاشرت کے لحاظ سے بھی ابھی حالیہ دنوں کے 3-4 روز پہلے ایک اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کا قیام بھی کیا گیا، جس میں کہ آپ کے چیف آرمی اسٹاف ممبر ہیں، آپ کے چاروں وزرائے اعلیٰ ہیں، گورنرز ہیں، پرائم منسٹر ہیں، وزیر خارجہ بھی ہیں شاید اس میں، اور آف کورس آپ کے اسحاق ڈار صاحب بھی ہیں. تو اس فیسیلیٹیشن کونسل کا مقصد اسی طریقے کا ہے جیسے کہ ایم او ڈائریکٹریٹ جی ایچ کیو میں فیٹف کی جب چیزیں ہم لوگ 27 پوائنٹ ان کے پورے کرنے تھے اور گرے سے وائٹ لسٹ کے اندر آنا تھا، تو اس میں کافی ساری جو ہے وہ رکاوٹیں تھیں، کچھ مس انڈرسٹینڈنگ تھی بٹوین دا پولیٹیکل پارٹیز. تو پھر ایم او ڈائریکٹریٹ نے کوآرڈینیشن سینٹر بنایا اور الحمدللہ ہم وائٹ اس کے اندر آ گئے تھے. اسی طرح اگر آپ کووڈ کو دیکھیں تو اس میں بھی کافی ساری رکاوٹیں تھیں، لیکن جب این سی او سی کا قیام لایا گیا تو اس سے جو ہے چیزیں بہتری کی طرف گئیں، اور پوری دنیا میں اس بات کا جو ہے وہ ایکسیپٹ کیا ہے کہ این سی او سی نے، جو کہ آرمی اس کو لیڈ کر رہی تھی اور پولیٹیکل سپورٹ اس میں شامل تھی آف کورس، تو ایک پوری دنیا میں ایک عزت کی نگاہ سے ہم دیکھے جاتے ہیں. اب معیشت کو بھی لے کے جب آگے چلتے ہیں، جس میں کہ آپ کے 18ویں ترمیم کے بعد آپ کی جو صوبے ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہیں، ان کے اپنے جو انٹرسٹ ہیں مالی لحاظ سے، تو اس میں ایک ایسی فیسیلیٹیشن کونسل بنا دی گئی ہے کہ جس میں مجھے یقین ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز ایک قسم کا میثاق کے، میں تو معیشت کو سمجھتا ہوں، ماسوائے پی ٹی آئی اس میں شامل نہیں ہے، لیکن ہم بہت بہتری کی طرف انشاءاللہ تعالی اس کونسل کی طرف جائیں گے. بریگیڈیئر صاحب یہ فرمائیے گا کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، ویسے بہت سے لوگ یہ جو تنقید بھی کرتے ہیں کہ جی فوج کا اس میں کیا کام ہے معیشت ٹھیک کرنے میں، تو اس کا جواب بڑا سمپل سا ہے. ابھی تو اللہ نے شکر الحمدللہ بچا لیا ہے، کراچی اس طرح سے اس طوفان کی لپیٹ میں نہیں آیا. ادروائز جب یہ خبریں چلنی شروع ہوئی تھیں، ایک اپریہنشن تھی کہ شاید کراچی کو وہ طوفان ہٹ کر سکتا ہے، تو پہلے ہی فوجی دستے تیار ہو گئے تھے اس کی پرویکٹیولی اس کے انتظامات کرنے میں. سو آبویسلی اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کی سویلین اور ملٹری لیڈرشپ جب مل کر مسائل کا حل نکالنے کی کوشش کرتی ہے، اور خاص طور پر جو ڈیپ روٹڈ مسائل جو ان دا فرسٹ پلیس سویلین سسٹم کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، لیکن جب وہ بری طرح سے ناکام ہو جاتی ہیں ساری سیاسی جماعتیں، ایک ٹیبل پر بیٹھنے کے لیے تیار نہیں، تو ڈیفینیٹلی پھر اس میں فوج کو اپنا ایک کلیدی کردار ادا کرنا پڑتا ہے. یہ ملک کے لیے کرنا پڑتا ہے، کوئی چاہے یا نہ چاہے ذاتی طور پر. اب یہ فرمائیے گا کہ یہ تو بن گئی فیسیلیٹیشن کاؤنسل بن گئی، ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ آرمی چیف کی ان کی کریڈیبلٹی کو دیکھ کر، کچھ لوگ ہو سکتا ہے گورنمنٹ میں سویلین سیٹ اپ میں موجود کسی شخص کی سر پر تھوڑی بہت کوئی انویسٹمنٹ لے کے آ بھی جائیں، لیکن جو ماحول اس وقت بنا ہوا ہے بریگیڈیئر صاحب کہ آپ کی زیادہ تر جو جماعتیں ہیں وہ سنی نہیں بات کہ عدالت کر کیا رہی ہے. فضل الرحمان صاحب کا جب دل کرتا ہے اپنا جتھا لے کر وہ عدالت کے سامنے پہنچ گئے. اسی طرح یہ جب عمران خان صاحب گرفتار ہوئے تو ہم نے جو کچھ دیکھا 9 مئی کو جو واقعات سارے وہ ہوئے، اس میں جو بھی پھر ملوث ہو، پی ٹی آئی والے کہتے ہیں ہم نہیں ہیں کوئی اور ہے، جو بھی ہے وہ ہیں، جو بھی ہے جس نے بھی شرپسندی کی ہے، یہ سارے معاملات دیکھتے ہوئے لا اینڈ آرڈر سچویشن عجیب و غریب ہو چکی ہے. ایسے میں کوئی انویسٹر کیسے اپنی اربوں روپے لے کر آئے گا پاکستان؟ جی بالکل، دیکھیں آپ کا سوال بہت لاجیکل ہے کہ فوج کا کیا کام ہے اکانومی کے اندر آئے. تو میں ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر دوں کہ جو فیسیلیٹیشن کونسل بنائی گئی ہے، اس میں فوج کا رول کوئی اکنامک لحاظ سے پالیسیز بنانا نہیں ہے. اس کا جو مقصد ہے بیسیکلی فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. اس کا مقصد بیسیکلی ایڈمنسٹریشن اور کوارڈینیشن کرنے کا ہے. اور یہ ان کو ریکویسٹ کریں گے آف کورس پولیٹیکل پارٹیز کو ایک پیج پر آ کر بیٹھیں تاکہ ملک کا آپ سوچیں. تو چونکہ فوج کا بھی ایک ریگارڈ اینڈ رسپیکٹ ہے
پولیٹیکل پارٹیز کے اندر، یہ ملک کے اندر، تو اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ وہ سارے ایک پیج پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں. اگر آپ کا ایمو ڈائریکٹریٹ کے اندر اس کا فیٹف کا یہ کوارڈینیشن سینٹر نام بنتا تو آپ یقین رکھیں کہ ابھی تک ہم شاید گرے لسٹ کے اندر ہوتے. این سی او سی کے اندر جب صوبوں کو بتایا گیا کہ کیسے کوآپریشن کرنی ہے تو انیشلی وہ اس کو ریزسٹ کر رہے تھے، لیکن جب این سی او سی بنایا گیا جس میں کہ ایک لیفٹیننٹ جنرل اس کو کمانڈ کر رہے تھے، سب نے کوآپریٹ کیا. اسی طرح صرف ایڈمنسٹریشن اور کوآرڈینیشن کے لیے ایک چیز. جہاں تک آپ کا اس بات کا تعلق ہے کہ فضل الرحمان صاحب یا کوئی اور پولیٹیکل پارٹی یا 9 مئی کا انسیڈنٹ، تو میں کہوں گا کہ فوج نے جب ایک پالیسی اپنائی ہے کہ ہم اے پولیٹیکل رہیں گے، تو اے پولیٹیکل ہونے کی وجہ سے گیٹ نمبر 4 کی جو ایک سیاست ہوا کرتی تھی، جو اسے ایک مراعات لی جاتی تھی یا سپورٹ لی جاتی تھی، اب میرے خیال میں وہ کافی حد تک ختم ہو گئی ہے، یقیناً ختم ہو چکی ہے. اب جب ختم ہو چکی ہے تو پھر یہ سب پولیٹیکل پارٹیز جیسے ایک سیاست چلتی ہے اس لحاظ سے لے کے آگے بڑھ رہے ہیں. اب اس میں فوج کا کوئی رول نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ کو پولیٹیکل پارٹیز اب خود ذمہ دار ہیں اپنے تمام ایکشنز کا، چاہے وہ سپریم کورٹ کے سامنے آئیں، چاہے وہ 9 مئی کے انسیڈنٹ ہو یا کوئی بھی ان کی کارروائی ہوتی ہے، اب اچھا یا برا ان کے اپنے کریڈٹ کے اندر جائے گا. فوج اس کی اب ذمہ دار نہیں رہی ہے. بالکل، یہ آپ کا سوال بالکل لاجیکل تھا. جی بہت شکریہ. اچھا بریگیڈیئر صاحب اب ذرا چلتے ہیں شاہد قریشی صاحب کی جانب، جو کہ کل کے ایک متاثر خاص ہیں. انہوں نے ایک بہت بڑی غلطی کر لی. انہوں نے کل اسحاق ڈار صاحب سے، وزیر خزانہ صاحب سے آئی ایم ایف کا پوچھ لیا. وہ ایک بڑا لطیفہ بھی چل رہا ہے ان کے اس انسیڈنٹ کے بعد سے کہ خاتون سے اگر آپ عمر پوچھ لیں اور مرد سے اگر آپ اس کی تنخواہ پوچھ لیں اور اسحاق ڈار صاحب سے اگر آپ آئی ایم ایف کا پوچھ لیں تو ایک جیسا ہی رد عمل آتا ہے. تو شاہد قریشی صاحب، آپ نے شہد کی مکھیوں کے چھتے میں کیوں کر ہاتھ ڈالا؟ کل ہوا کیا ہے واقعہ؟ شروع سے ہمیں بتائیں. دیکھیں کہ کل پارلیمنٹ کا اجلاس تھا، وزیر خزانہ اسحاق ڈار خطاب کرنے کے لیے آئے. انہوں نے خطاب کیا. خطاب کرنے کے بعد وہ جیسے ہی باہر نکلے تو میں نے ان سے کہا کہ سر سوال کرنا ہے آج تو آپ کو جواب دینا چاہیے. کہتے ہیں میں نے بات کر لی. میں نے کہا سر میں نے آئی ایم ایف اور وزیر اعظم جو پیرس گئے ہوئے ہیں اس حوالے سے بات کرنی ہے. اور پھر میں نے کہا کہ سر کیا وجہ ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا معاہدہ نہیں ہو رہا؟ ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ جیسے لوگ اگر سسٹم میں ہوں گے تو پھر ہمارے معاملات کبھی بہتر نہیں ہوں گے. میں نے کہا سر میں سسٹم میں نہیں ہوں، میں جرنلسٹ ہوں، میں صرف سوال کر رہا ہوں. صحیح. اس کے بعد وہ پیچھے مڑے. انہوں نے جو ان کا تھپڑ تھا وہ رسید کیا، ساتھ میں جو گارڈ سے انہوں نے موبائل چھیننے کی کوشش کی. تو میں نے کہا سر آپ لڑتے کیوں ہیں؟ تو ہم صرف سوال کرتے ہیں. اس کے بعد وہ واپس جیسے ہی گئے گاڑی میں تو انہوں نے پھر گارڈ سے کہا جی اس کو پکڑیں اور اس کو سبق سکھائیں. اچھا. پھر میں پارلیمنٹ سے جیسے وہ میرے پیچھے لپکے 3-4 لوگ، میں اس کے بعد پھر بھاگ گیا، پریس ایسوسی ایشن کے آفس گیا. اس کے بعد پھر میں پریس گیلری میں گیا اور وہ میرا پیچھا کرتے ہوئے چیئرمین سینٹ کے چیمبر کے سامنے کچھ جرنلسٹ دوست کھڑے ہوئے تھے. صحیح. تو انہوں نے ان کو سے پوچھا بھی آخر کیا وجہ ہے آپ شاہد قریشی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ انہوں نے اس چیز کو وہ کر کے رفع دفع کر کے اس کے بعد وہ سائڈ پہ نکل گئے. اور اس سے گزشتہ 3 روز پہلے بھی میں نے ان سے یہی کوئی ایک ڈیفرنٹ سوال کیا تھا. اچھا. تو ان کے جو گارڈز ہیں ان کی جانب سے کافی دھکم پیل بھی ہوئی، مارنے کی بھی کوشش کی. اور اس کا ہم نے پہلے بھی 3 دن پہلے. اچھا. پھر میں نے اسحاق ڈار صاحب سے کہا بھی، اس کا گلہ بھی کیا سر یہ کیا کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. 2 ہفتے قبل جب میری ان سے بات ہوئی میں نے کہا سر بات سنیں کہ آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ آئی ایم دا فائنسٹ اینڈ وہ کہتے ہیں کہ ویری انٹیلیجنٹ بلا بلا قسم کا اپنی تعریفیں خود ہی وزیر خزانہ نہیں، وہ ان کے تاثر آتا ہے. تو اگر اپنے بارے میں یہ تاثر ہاں کہ میں سب سے زیادہ انٹیلیجنٹ ہوں. اب ڈیٹا اگر دیکھتے ہیں، ہم ڈیٹا دیکھتے ہیں، میں کمپیئر کر تو 2008 میں گورنمنٹ تھی میرے خیال ہے اس کی پیپلز پارٹی کی آئی تھی 2008 سے 2013 تک $10 بلین کی برآمدات بڑھی. 2000 پھر ہمیں 13 سے 18 تک 40 پہ جانا چاہیے نا، ہم 25 پہ آگے تھے. 25-26 ہاں بالکل. جبکہ بنگلہ دیش $24 ارب پہ چلا گیا، وہ بھی ہمارے برابر کھڑا تھا 2013 تک. لیکن ہم ان 5 سالوں میں پیچھے آئے 25 پہ آگے. لیکن ہم نے اب ڈار صاحب نے کیا شو کیا کہ میں نے جو اکانومی ہے 5 سال میں مزید بہتر کر دی. اس میں کیا فلاس تھے، اس میں کیا آپ نے جو غلط منصوبے جس میں آئی پی پیز والے شامل کیے، اس سے معیشت کا کیا بیڑا غرق، ٹھیک ہے، اس میں معیشت کا کیا بیڑا غرق کیا گیا. اب ایسے سوالات جب ہم کرتے ہیں تو اس پہ ڈار صاحب جو ہیں وہ تل ملا اٹھتے ہیں. اسد عمر صاحب تھے، ان کے ساتھ بھی ہم نے کام کیا، ان سے بھی سوالات ہوتے تھے. حفیظ شیخ صاحب سے بھی سوال ہوتے تھے جو آئی ایم ایف کی طرف سے کہتے ہیں بھیجے گئے تھے.
कभी उन्होंने शौकत तरीन थे, शौकत तरीन साहब थे, मिफ्ता इस्माइल ठीक थे, है, नून लीग के। मिफ्ता थे, मिफ्ता भी आराम से खड़े होके जवाब देते, नहीं देना तो नो कमेंट्स। लेकिन इनकी जाने से जब भी IMF या इसके हवाले से सवाल होता है तो वो कभी कहते हैं किसी पॉलिटिकल, आप PTI के कारकुन हैं शायद या शायद आपको हमसे ज्यादा पता है या आपको इंटरनेशनल मीडिया ज्यादा खबरें देता है। तो ये कल तो उन्होंने हद ही कर दी। और फिर उन्होंने जो एक दोबारा एक जो मेरे साथ ज्यादती हुई, जो हमारी जो तंजीमें हैं जर्नलिस्ट तंजीमों की जानिब से जी। प्रेशराइज करके पार्लियामेंट में दाखिले की पाबंदी लगा दी। नहीं, उसके बाद वो मुझे फाइनेंस मिनिस्ट्री जो उधर यहाँ पर ले गए, हालांकि इदारे ने कहा जी हम आपके साथ हैं, सारा कुछ है, तो वहाँ भी ज्यादती हुई। और वो उस बात को जो वीडियो में है उससे कह रहे थे कि मैंने कुछ ज्यादती नहीं की, मैंने कुछ किया ही नहीं है। तो ये जो रवैया है ना, ये इंतहाई गलत है। ये तो बहुत ही किसी भी तो आपकी जो PFUJ है और जो दीगर जर्नलिस्टिक हमारी जो हैं तंजीमें हैं, उन्होंने कोई इसका नोटिस लिया है? कोई उनकी जानिब से कोई खास नोटिस नहीं आया। वो कोई इसको कोई जाती एनाद बना रहे हैं, कोई मसला बना रहे हैं। तो ये डिफरेंट जो चीजें हैं, अगर PTI का वजीर होता डार साहब की जगह, फिर हो सकता है कि पूरे जुलूस निकल रहे होते आपके हक में। PTI चलो कुछ स्ट्रांग थी। अगर PS पार्टी होती ना, अच्छा। तो फिर तो जुलूस पक्का था। अगर अच्छा। PTI होती उससे थोड़े कम होते। अगर नून लीग है तो अब कोई नहीं निकल रहा। हाँ, कोई भी नहीं निकल रहा। अच्छा, वैसे ये बताइए कि ब्रिगेडियर साहब की तरफ जाने से पहले आपसे एक क्विक क्वेश्चन करूं, फिर डार साहब के हवाले से एक और भी दिलचस्प सवाल करूंगी, लेकिन पहले ये बताइए कि आपने अभी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट के साथ भी पहले काम किया, फिर नून लीग की गवर्नमेंट आई, फिर PTI की भी गवर्नमेंट आई, तो ओवरऑल आपने बाकी नून लीग के अलावा, वैसे तो PDM में ऑब्वियसली अभी पीपल्स पार्टी भी शामिल है, उनके पास भी वजारत खारजा है, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है। जिस बात का इन्हें बहुत दुख भी है नून लीग वालों को कि सारी जो अच्छी अवाम को खुश करने वाली मिनिस्ट्रीज हैं वो जरदारी साहब ने खुद रख ली और हमें दे दी हैं जरा जवाबदेही वाली मिनिस्ट्रीज। तो ये बताएं कि पिछला जो PTI का दौरे हुकूमत था उसमें और पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में आपको कैसे ट्रीट किया जाता था, या ओवरऑल रिपोर्टर्स को, जर्नलिस्ट को? पीपल्स पार्टी दौर में ना, जैसे हम लाडले नहीं होते, चाहे वो किसी भी जमात का, किसी भी सहाफी का, किसी भी तरफ टिल्ट इंक्लिनेशन हो, ठीक है, वो किसी से रिलेशन हो, वो यही कहते हैं जैसे एक लाडले बच्चे नहीं होते, वो हमारे साथ ऐसे ट्रीट करते हैं। अच्छा। उनके साथ हम जितनी भी करें, जितना भी गुस्सा करें, सख्त सवाल करें, जरदारी साहब आ रहे हैं घंटे की स्पीच करके, आधे घंटे की स्पीच करके हमने रोक लिया है, नहीं सर आपने बात करनी है, बेटा मैं थका हुआ हूँ, ना करें, आज नहीं बात करता, जितना भी करे ना, दूसरा अगर तीसरा बंदा कह देगा तो वो फौरी तौर पर जी बिलावल साहब हैं, उनको रोका है, नहीं सर आपने नहीं जाना। ये मैंने कई दफा किया है, नहीं सर मैंने आज बात करनी है, हम नहीं करनी है। और कोई और साहब कहते सर आप बात करें, एक बंदा भी खड़ा हो ना, एक बंदा भी खड़ा हो, ये नहीं कि उनके लिए एक फौज हो जर्नलिस्टों की, एक बंदा भी खड़ा हो ना। मैंने कई मरतबा देखा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो खड़े हो जाते हैं जी, बात करते हैं। इस तरह PTI में भी कुछ लोग थे जो हमारे साथ थे, हाँ। जैसे हमाद अजहर साहब थे, ठीक है, वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, जैसे उनको मैंने रोका, नहीं सर हाथ से पकड़ लिया, उन्होंने कहा जी अच्छा चलो कर लो यार। ये मेरा एक एक्सपीरियंस जो मैं अपना शो देखा मैंने यहाँ पर। लेकिन ये वाहिद नून लीग दौर में जो है ना, ये चीजें बहुत मुश्किल होती हैं। हम समझे थे कि शायद ये कुछ समझ गए होंगे, नून में भी अच्छे लोग हैं, ये नहीं है कि मैं मिफ्ता इस्माइल हैं, शाहिद खाकान अब्बासी साहब, मरियम औरंगजेब साहब हैं, ये भी माशाल्लाह बड़ा वो करती हैं, केयर करती हैं। लेकिन कुछ इसके जो लोग हैं ना, वो कोई टेक्नोक्रेट्स, कोई इतने कोई सख्त दिल को ये डार साहब को अब टेक्नोक्रेट तो नहीं कह रहे, आए तो वैसे टेक्नोक्रेट की तरह ही हैं थोड़ी देर के लिए। उनका जो काम करने का अंदाज है वो तो टेक्नोक्रेट वाला है। अच्छा, बिल्कुल सही।